امریکہ جتنا انٹرسٹڈ تھا مذاکرات میں بیٹھنے کے لیے اتنا ہی ایران جو ہے وہ پریکاشنری میجرز لے رہا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب بڑا اسمارٹلی کھیل رہے ہیں، لیکن آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ انڈر پریشر ہیں. اپنے ہی ایسیڈس کے پیسے آپ ان کو دے کر اور پھر اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ آپ جوہری ایگریمنٹ بھی ہم سے کر لیں، یعنی دونوں صورتوں میں یہ ایران کا لاس ہوگا. اب ایران نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ امریکہ یا اسرائیل جیسی جو پاورز ہیں وہ اس کو نیچے نہیں کر سکتی ہیں. جو ایک پاکستان کا پرسیپشن بلڈ اپ ہوا ہے، میرا خیال یہ بہت آنے والے ٹائم تک بڑا پازیٹیو امیج پاکستان کا مینٹین کرے گا. السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں نوشین طارق. ویورز، امریکہ ایران کانفلکٹ تیزی سے دنیا کو تبدیل کر رہا ہے. ہر روز نت نئے چند گھنٹوں میں ہی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور اب نئی ڈیولپمنٹس یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ نے جو ہے وہ ایران کی تجاویز مسترد کر دی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے. کیا پاکستان ایز اے میڈیٹر نئی تجاویز کا فریم ورک لے کر وہاں جائے گا، یا اس چیز کو مزید طول دی جائے گی؟ کیونکہ دنیا پر اس کے اثرات جو ہیں معاشی لحاظ سے وہ بہت برے طریقے سے جو ہے وہ پڑ رہے ہیں. بہت سے لوگ یہ بھی تجزیہ کر رہے ہیں کہ مذاکرات اب بند گلی میں چلے گئے ہیں، لیکن خود CNN کا یہ دعویٰ ہے کہ بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے. انسائٹس کیا ہیں، حقائق کیا ہیں، اس پر بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہوں گی سینئر صحافی تجزیہ کار ثنا مرزا صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے اللہ آپ کے؟ کا شکر. اچھا، مذاکرات تو ویسے لگ رہا ہے بڑا طول پکڑتے جا رہے ہیں. بہت سے لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مذاکرات جو ہیں وہ اب ایک بند گلی میں چلے گئے ہیں. بظاہر ایسا دکھ رہا ہے. اور لیکن CNN کا میں دیکھ رہی تھی، انہوں نے تو دعویٰ کیا ہے کہ پس منظر میں دونوں ممالک میں ڈپلومیسی بڑے زوردار طریقے سے چل رہی ہے، اور جتنا دکھا رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ چل رہی ہے. اور چاہ رہے ہیں کہ جنگ سے پہلی والی جو پوزیشن تھی اسی پہ واپس جایا جائے. اب نئے ہرمز کو بغیر کسی ٹول کے کھول دیا جائے. CNN تو یہ دعویٰ کر رہا ہے. آپ کیا کہتی ہیں کہ اس وقت یہ مذاکرات کا فیوچر کہاں ہے؟ اچھا، آپ کو یاد ہوگا ہم جب لاسٹ پوڈ کاسٹ کی تھی، ہم نے اس میں ایگزیکٹلی اس چیز کو ڈسکس کیا تھا، اور بھی obviously بہت سارے اور بھی لوگ اس کے اوپر بات کر رہے تھے کہ دیکھیں اگر یہ سٹنگ ہو گئی تو کسی کنکلوژن کی طرف آپ چلے جائیں گے، لیکن اگر یہ سٹنگ جو پاکستان میں ہونی تھی اور انفارچونیٹلی نہیں ہو سکی، اگر یہ نہیں ہوئی تو پھر یہ چیز لنگر آن کرے گی. اور سچویشن اس لیے ایسی ہوئی کیونکہ امریکہ جتنا انٹرسٹڈ تھا مذاکرات میں بیٹھنے کے لیے اتنا ہی ایران جو ہے وہ پریکاشنری میجرز لے رہا ہے. اور دیکھیں دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو کہ ایران کے مائنڈ سیٹ میں ہے اور اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. ایک تو چیز یہ ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اس وقت امریکی صدر کے اوپر جتنا پریشر ہے اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے اور کسی معاہدے کی طرف جانے کے لیے، اس کی دو بڑی وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے چائنا کا وزٹ کرنا ہے، اور وہ چائنا کا وزٹ جو ہے ان کا آلریڈی اپریل کا ڈیو تھا جو کہ اب مئی میں جا کے ہو رہا ہے، ری اسکیجول ہوا ہے. اور اس وزٹ میں اوبویسلی جب وہ جائیں گے تو ان سے چائنا میں یہ بات چیت تو ضرور ہوگی کہ آپ نے کیوں ایران کے اوپر چڑھائی کی اور اس سے پورا جو سسٹم ہے اس کو آپ نے تباہ کر دیا. کیونکہ جو ایران کی طرف سے جو پیٹرول کی جو ایک سیل ہے، جو پرچیزنگ اس کا سب سے بڑا ایک فیکٹر ہے وہ چائنا ہے. یعنی سب سے زیادہ تقریباً 80-90% کے قریب جو تیل ہے وہ چائنا پرچیز کرتا ہے. تو اس لیے وہ ایکچولی ان کا سول بائر ہے. تو آپ نے ان کا روٹ جو ہے اس پہ بلاک لگا کے اور ان کی پوری ایک سائیکل کو ڈسٹرب کر کے آپ نے پورے سسٹم کو ان کے خراب کر دیا. تو یہ چیز تو چائنا میں ہوگی. اس کا کوئی جواب اب امریکی صدر ٹرمپ کے پاس نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن ہے. مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے ان کو کوئی اپنا وکٹری بیج جو ہے وہ سامنے ظاہر کرنا تھا کہ یہ انہوں نے کیا. اور کیونکہ ایران نیوکلیئر تنصیبات کے اوپر کام کر رہا تھا سو کالڈ، اور وہ انہوں نے کنٹرول کی اور اس کے بعد وہ ان کو معاہدے پر مجبور کر لیا. تو یہ ایک وکٹری تھی، یہ بھی نہیں ہو سکی. تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو معاہدے کے حوالے سے وہ جو کچھ کرنا چاہتے تھے وہ چیزیں وہ اچیو نہیں کر سکے. اسرائیل کی طرف سے جو کچھ ان کو فیڈ کیا گیا ایران کے بارے میں، وہ تمام کی تمام باتیں غلط ثابت ہوئیں. اور ایک آخری نقطہ اس میں یہ ہے کہ امریکی صدر کبھی بھی کسی ملک کے اوپر اگر جنگی صورتحال میں قدم رکھتا ہے تو اس میں 60 دن تک تو ان کے پاس یہ قانونی طور پر اجازت ہوتی ہے کہ وہ اس جنگ کو جاری رکھ سکتے ہیں. 60 دن کے بعد انہیں وہ جنگ ختم کرنی پڑتی ہے، ادروائز کانگریس سے اپروول لینا پڑتا ہے. تو یہ ایسی چیز ہے جو کہ میرا خیال ہے وہ جانتے ہیں، اور اب آلموسٹ وہ ٹائم فریم جو ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہے. اور یہ بھی وہ جانتے ہیں، کچھ لوگ خیر یہ کہہ رہے ہیں کہ کانگریس میں ان کا ایک بڑا نمبر موجود ہے، ان کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے. ان کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی ان کے اس ایکٹ سے خائف ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے لیے جنگ جو ہم کر رہے ہیں ایران کے خلاف، وہ ہماری جنگ نہیں ہے، وہ بیسکلی اسرائیل کی جنگ ہے. اور ہمیں اس وقت اپنی اکانومی کو اس طریقے سے داؤ پر نہیں لگانا چاہیے تھا، کیونکہ ان کے روزانہ کے تقریباً $1 ارب پلس اخراجات آ رہے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً 20,000 کے قریب ان کے بیڑے ہیں جو وہاں پر موجود ہیں، اور ایک اوبویسلی جو ایک بیڑا انہوں نے
ہے رکھا ہوا, اس میں کئی امپلائیز ہیں, تو ان کے لیے وہ ایک بیگیج اس کا کیری کرنا بڑا مشکل فیز ہے. تو آئی تھنک وہ ضرور چاہتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی جو ڈیمانڈز ان کی طرف سے رکھی گئی تھیں ایران کی, وہ بات درست ہے کہ وہ ڈیمانڈز ایران کی رینج سے زیادہ تھیں. لیکن میں اس میں لاسٹ چیز یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ایران بھی بڑا اسمارٹلی کھیل رہا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ 60 دن بھی پورے ہو جائیں اور امریکہ کو بارگیننگ پوزیشن میں لایا جائے, کیونکہ ان کو اب امریکی صدر کی تمام مجبوریاں نظر بھی آ رہی ہیں. اچھا. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب مزید زیادہ کرٹیکل وار کی طرف نہیں جائیں گے. لیکن وہ یہ بھی, اگر آپ کو یاد ہو جو شروعاتی انہوں نے کچھ پوائنٹس ان سے شیئر کیے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ نئے ہرمز کھول دیتے ہیں, آپ بھی ناکہ بندی ختم کر دیں, پھر ہم جوہری تنصیبات کے اوپر بات کر لیتے ہیں. لیکن امریکہ کی جو پوائنٹ ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ جوہری تنصیبات کے اوپر بھی بات کریں. یعنی ایک طرف وہ آبنائے ہرمز کو بھی وکٹری بنانا چاہتے ہیں کہ سب کے لیے اوپن ہے, اور دوسرا وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ 2015 کی طرح ایک نیا ایگریمنٹ جو ہے وہ ایران کے ساتھ کیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا ثنا, آپ نے کہا کہ ایران بھی بڑا اسمارٹ موو کر رہا ہے, لیکن میں یہاں یہ بھی دیکھ رہی ہوں کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ بھی بڑی اسمارٹ اسٹریٹجی لے کر آ گئے ہیں. جیسے وال اسٹریٹ جرنل نے کوٹ کیا کہ انہوں نے اپنے مشیروں سے کہا کہ ایران کے اوپر جو ہے وہ معاشی دباؤ اور جو تیل برآمدات ہیں وہ بڑھایا جائے, اس کو دباؤ کو بڑھایا جائے, مزید بڑھایا جائے, تاکہ اکانومی ان کی اور ڈاؤن ہو جائے. اور جو بلاکڈ انہوں نے کیا ہوا ہے اس کا, اس کو بھی وہ اور نیرو ڈاؤن کرنے کی طرف جا رہے ہیں. فضائی نگرانی ان کی آلریڈی ہو رہی ہے. آج ہی میں دیکھ رہی تھی 35 اداروں شخصیات پر پابندی لگا دی جو ان کو بینکنگ سہولیات فراہم کرتے ہیں. تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ایک طرف سے لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کی اسمارٹ اسٹریٹجی ہے, وہ اس لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ جنگ بھی نہیں کر رہے, ان پہ حملے بھی نہیں کر رہے تاکہ ان کو خود امریکہ میں تنقید کا سامنا نہ کرنا پڑے, اور دوسری طرف وہ ایران کو جو ہے وہ مجبور بھی کرتے جا رہے ہیں, دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ ٹرمپ کی اسمارٹ موو ہے یا جسٹ فار دا ٹائم گین ہے؟ دیکھیے آئی تھنک اس میں نا ایک تھوڑا سا ڈفرینس آف اوپینین موجود ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب بڑا اسمارٹلی کھیل رہے ہیں, لیکن آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ انڈر پریشر ہیں. اوکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس اب مڈ ٹرم الیکشن میں یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد انہوں نے اگلا الیکشن کنٹیسٹ نہیں کرنا ہے, لیکن اپنی جو ایک فالوئنگ ہے اس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے اپنی جماعت کی ایک جو کیا کہنا چاہیے وکٹری سامنے رکھتے ہوئے ان کے پاس کچھ کہنے کے لیے زیادہ کچھ نہیں ہے. تو دوسری پارٹی جو ہے وہ تو ان کی اوبویسلی اس حوالے سے کرٹیسزم ان کے اوپر کرے گی. لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ تمام فیصلے جس میں کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے ایبرپٹ ہیں اور بڑے انپریڈکٹیبل قسم کے ڈیسیجنز کرتے ہیں, وہ اس لیے پاسبل نہیں ہے کہ انہوں نے جو بھی ڈیسیجنز لیے وہ تمام کے تمام ان کے خلاف جا رہے ہیں. اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہونا, اسرائیل کی بات کے اوپر ایران کے اوپر چڑھائی کرنا, پھر نیٹو سے جو ہے وہ مدد مانگنا اور نیٹو کا کوئی جواب نہیں آنا, یہ تمام چیزیں ظاہر کرتی ہیں. پھر خلیجی ممالک سے پیسے مانگنا کہ آپ ہمیں پیسے دیں کیونکہ ہم آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں. کسی نے بھی ان کے سامنے کوئی ان کو رسپانس نہیں دیا. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی جو ایک امریکہ کی سو کالڈ ایک پریسٹیج تھی, جو ایک ویلیو تھی, اس ویلیو کو انہوں نے کم کیا ہے. تو اگر دیکھا جائے تو انہوں نے امریکہ کو جس پوزیشن پر وہ تھا اس پوزیشن سے بہت نیچے لایا ہے, اور اوبویسلی یہ ایک کرٹیسزم ہے جو کہ ان کے اوپر ہو رہا ہے. جہاں تک پریشر ملانے کی بات ہے تو وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ایران سے کسی بھی طریقے سے ہم مذاکرات کر کے جو اگریمنٹ ہے وہ کروا لیں. ٹھیک ہے. اور ایران ایکچولی یہ چاہتا ہے کہ اگر تو ہم اگریمنٹ کریں تو اس میں ایران کا اپنا بھی کچھ بینیفٹ ہوگا. جو سو کالڈ بات کی جا رہی ہے کہ جی 20 ارب ڈالرز کے ایسیٹس ہیں ایران کے, اور یہ 20 ارب ڈالرز کے جو ایسیٹس ہیں یہ اگر ایران کو مل جائیں تو بہت سی چیزیں بہتر ہو جائیں گی. میرا خیال ہے کہ صرف یہ 20 ارب ڈالر کے ایسیٹ نہیں ہے, اس میں ایک بڑا ریزن یہ بھی ہے کہ وہ ایسیٹس جو کہ ماضی میں 2, 4, 6 ارب ڈالر کے تھے, ان کی ویلیو اب 20 ارب ڈالر سے بھی کہیں زیادہ جا چکی ہے. اور وہ ٹیکنیکلی وہ ایسیٹس جو ہیں وہ خود ایران کے اپنے ہیں, یعنی اپنے ہی ایسیٹس کے پیسے آپ ان کو دے کر اور پھر اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ آپ جوہری ایگریمنٹ بھی ہم سے کر لیں, یعنی دونوں صورتوں میں یہ ایران کا لاس ہوگا. تو اس لیے ایران اس میں ایک بڑی بارگیننگ چاہتا ہے. جو ایک بات ہو رہی ہے کہ جی کچھ عرصے تک وہ یہ چاہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز سے جو بھی گزرے وہ اس سے ایک ٹول وصول کریں, کیونکہ اس جنگ میں ان کے 270 ارب ڈالر سو کال لگ چکے ہیں, یا پھر ان کو محدود پیمانے کے اوپر جو جوہری توانائی ہے اس کے اوپر کام کرنے کی اجازت دی جائے. اور دیکھیں اس میں ہمیں مس نہیں کرنا چاہیے کہ جو عمان کا ایک انٹریکشن ہوا ہے ابھی, ایرانی وزیر خارجہ جو گئے ہیں اور اس کے بعد وہ پاکستان واپس آئے, تو obviously وہاں پر ڈسکشن کرنے کے بعد وہ پاکستان واپس آئے تھے. اس وزٹ کو جو انہوں نے خاموشی سے اگلے دن کیا تھا فیلڈ مارشل سے ملاقات کا, اس کو ہمیں اسکپ نہیں کرنا چاہیے. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی, کیونکہ آپ نے آگے چل کے فیلڈ مارشل کے وزٹ پہ بھی بات کرنی ہے, تو اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ جو عمان میں ان کی ڈسکشن ہوئی اس میں 2-3 باتیں تھیں جہاں پر مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے تھے. اس میں ایران 4 یا 6% کے اوپر آنے کو تیار تھا اپنی جو جوہری انریچمنٹ ہے اس کے اوپر,
مطلب وہ نمبر بڑا نیچے لا رہا تھا, اور وہ بہت ساری ایسی شرطیں ماننے کو تیار تھا جو کہ شاید اس وقت ماننے کو تیار نہیں ہوتا یا ہوگا. لیکن اس وقت کیونکہ مذاکرات کے لیے امریکہ سنجیدہ نہیں تھا, کیونکہ ایک ذہن بنایا جا چکا تھا کہ ایران سے ڈائلاگ کو اس پوائنٹ پر لے کے جانا ہے جہاں سے خرابی پیدا ہو اور پھر ان کے اوپر وہ حملے کی ایک شروعات ہو. تو آئی تھنک اس وقت ایران زیادہ کمپرومائزنگ پوزیشن کے اوپر تھا. اب ایران نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ امریکہ یا اسرائیل جیسی جو پاورز ہیں وہ اس کو نیچے نہیں کر سکتی ہیں. تو اس لیے آئی تھنک اس وقت کی جو پوزیشن ہے دونوں ممالک کے آمنے سامنے وہ اس وقت سے بہت تبدیل ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے آئی تھنک اس میں عمان کا جو وزٹ ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ ضرور ہے کیونکہ جو آبنائے ہرمز جس کے اوپر ساری ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس میں جو ایک 22 یا 24 نوٹیکل مائل کا ایریا ہے اس میں جتنا ایران کے کھاتے میں آتا ہے تقریباً اتنا ہی عمان پہ آتا ہے. لیکن عمان کی ایک اپنی کہنا چاہیے کہ ایک بردرلی ایک جیسچر رہا کہ انہوں نے اس پورے سیناریو میں ایران کے ساتھ کہیں کوئی کانفلکٹ پیدا نہیں کیا. اچھا ثنا, یہ تو ہوگی دونوں ممالک کی اس سچویشن میں اپنی اپنی اسٹریٹجی جس پہ آپ نے تجزیہ دیا, لیکن اب ان دونوں ممالک کے علاوہ جو ریسٹ آف دا ورلڈ ہے جس میں ہم بھی شامل ہیں, جس سے ممالک بھی شامل ہیں اور یورپ بھی شامل ہے کسی حد تک, اس پر جو اس کانفلکٹ کے اثرات آ رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیل کی قیمتیں عالمی مارکیٹ میں تیزی سے بڑھ رہی ہیں, ذخائر کی کمی کی بات کی جا رہی ہے, غذائی قلت ہونے کی اشارے دیے جا رہے ہیں آنے والے وقت میں, کراپس کی شارٹیج کی باتیں ہو رہی ہیں اگر آبنائے ہرمز اس طریقے سے ہی بند رہتا ہے. اور یہ ساری سچویشن, اور دنیا یہ چاہتی ہے کہ وہ کسی طرح سے بھی آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے ٹول نہ دے, وہ دینے کو تیار نہیں ہے. مطلب سارا کنسنسس تو اسی چیز پہ ڈیولپ ہے. پچھلے دنوں بھی جو لنڈن میں کانفرنس ہو رہی تھی وہ بھی اسی پہ ہی دنیا جو ہے ایران کو یا امریکہ کو چاہتی ہے کہ اس پہ. تو یہ ریسٹ آف دا ورلڈ کتنا ویٹ کر سکتی ہے کہ یہ ہو بلنک فرسٹ کرے اور ایم او یو سائن کرے. اچھا, جتنی ڈیسپریٹ ہے میرا خیال ہے, میں سمجھتے ہوں ہم بات کرتے ہیں کہ جی مڈل ایسٹ بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہے, میرا خیال ہے صرف مڈل ایسٹ نہیں بلکہ پورا یورپ بھی بڑا ڈیسپریٹ ہے. دیکھیں ابھی آپ نے غذائی اجناس کی بات کی, تو لوگ بات یہ کر رہے ہیں کہ جی غذائی اجناس کی قلت اس لیے ہوگی کہ جتنا بھی بیج سپلائی ہوتا ہے وہ اس پیسیج کے تھرو ہوتا ہے. تو اگر پیسے سے بیج نہیں جائے گا تو نہ فصل بوئی جائے گی نہ کاٹی جائے گی, تو ایک پورا وکشیس سائیکل ہے. پھر جہاں تک پیٹرولیم مصنوعات کی بات ہے تو اب پاکستان میں بھی یہ چیز ڈیسیجن میکنگ کی طرف جاری ہے کہ ہمیں کسی بھی طریقے سے اسٹریچ کر کے اپنے جو اسٹوریج ہے اس کو 1 مہینہ, کیونکہ ہم ہمیشہ پہلے تو ہم 15 دن پہ تھے, اس کے بعد ہم 30 دن پر آئے. اب یہ بات ہو رہی ہے کہ ہمیں اپنی جو کیپیسٹی ہے یعنی اسٹوریج جو ہے اپنے لیے وہ کم از کم 3 مہینے کا رکھنا چاہیے, کیونکہ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوا کہ ہمارے پاس فیول نہیں تھا, پھر LNG کی بڑی ہمارے پاس شارٹیج ہوئی. تو اب ہمارے پاس انرجی جو ریزروائرز ہیں ان کو بھی بڑھانے کی بات ہو رہی ہے, یہ ڈیبیٹ چل پڑی ہے پورے یورپ میں, یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ کے پاس الٹرنیٹیو انرجی کیا ہونی چاہیے. تو یہ جو اس پوری جنگ سے کیفیت ہوئی ہے کہ آپ کو چاہے فوڈ ہے, چاہے ایگریکلچر ہے, چاہے آپ کے پاس انرجی ہے, ان تمام کے الٹرنیٹیوز ہونے چاہیے. لیکن آئی تھنک کوئی بھی ملک یہ نہیں چاہے گا کہ یہ جنگ کی صورت میں یہ ٹارگیٹس اچیو ہوں, یعنی ایران اور امریکہ جنگ کریں اور کوئی ایک کامیاب ہو اور ایک ناکام ہو. سب یہ چاہتے ہیں کہ یہ پیسفلی یہ چیز انڈرسٹینڈیبل طریقے سے کسی نتیجے کے اوپر پہنچے. لیکن آئی تھنک اس میں اب جو خاموش اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی اب سامنے آ رہے ہیں, جس طرح چائنا کا کردار ہے, جس طرح رشیا اب کھل کر سامنے آ گیا ہے. پہلے ہم بڑا سائلنٹلی دیکھ رہے تھے. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ پاکستان کے حوالے سے جو ایک پازیٹیو پرسیپشن بلڈ اپ ہوا ہے, کیونکہ پاکستان کا ایسا کوئی ذاتی مفاد اس سے وابستہ نہیں تھا, لیکن جو ایک پاکستان کا پرسیپشن بلڈ اپ ہوا ہے میرا خیال یہ بہت آنے والے ٹائم تک بڑا پازیٹیو امیج پاکستان کا مینٹین کرے گا. اچھا ثنا, جیسے کہ ابھی آپ نے UAE کی بات کی, میرا اگلا کوشچن بھی اسی حوالے سے ہے, اور یہ کانفلکٹ دنیا کو تبدیل کر رہا ہے. بہت سے لوگ اس پہ یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ یہ ٹیمپرری ہے, پوسچرنگ ہوتی ہے, صرف باتوں کی حد تک ہوتا ہے, پریکٹیکلی نہیں ہوگا جب یہ تھم جائے گا سب کچھ. لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, اس کے افیکٹس آئیں گے. اب ایران نے جو جس ممالک پہ حملے کیے تھے جس میں اس کا 52% حملے تو صرف UAE میں ہی کیے اس نے, اس کو بلیک کریش بعد میں بھگتنا پڑے گا. UAE نے کل جو ہے وہ 50 سالہ معاہدہ اوپیک پلس سے جو ہے وہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا, اور اس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ تیل کی قیمتوں میں بھی اثرات پڑیں گے, وہ انڈیپینڈنٹلی پروڈکشن زیادہ کر لے گا کیونکہ اس پرسنٹیج سے نکل جائے گا. آئی تھنک UAE اپنے اسٹیکس کے اوپر چل رہا ہے, اور ایران کے حوالے سے ان کی ایک بڑی ڈفرینٹ پالیسی رہی جو کہ باقی مڈل ایسٹ کی نہیں تھی. اب لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ UAE اور سعودی عرب کے تعلقات کہاں چلتے ہیں, کیونکہ یہ دونوں ممالک کے تعلقات بڑے اچھے تھے اور UAE کو اوپر لانے میں بڑا حد تک سعودیہ کا کردار رہا ہے. لیکن اب جب UAE نے ایک بالکل ڈفرینٹ لائن چنی ہے اپنے لیے, تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کیسے باقی اسلامی اسپیشلی سعودی عرب جیسے ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کیسے برقرار رکھیں. ٹھیک ہے. اچھا, کچھ ہم ڈومیسٹک پالیٹکس کی بھی بات کرتے ہیں. ویسے تو پالیٹکس میں ہمارے ٹیوزڈے کو وہی ہوتا ہے جو ہمیشہ ہوتا ہے ڈیالہ کے باہر. کل بھی ایسا ہی کچھ ہوا, علیمہ خان اور بہنوں کا دھرنا تھا جو بعد میں ڈسپریس ہو گیا. اور لیکن میں نے دیکھا کہ وہ پارٹی کی قیادت پہ بڑی نالا تھی, اور پہلی بار وہ پارٹی کے وکلا پر بھی بڑی تنقید کی, اور ان کی باڈی لینگویج سے اور جو بات کر رہی تھی ان سے یہ
وہ کنوے کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ شاید اب وہ بہنیں ہی خان صاحب کے حق میں رہ گئی ہیں اور پارٹی لیڈرشپ بھی غائب ہے, وکلا بھی غائب ہیں, اور کچھ انہوں نے کہا کہ جی 10,000 عہدیدار اڈیالہ آئیں اور یہاں بیٹھیں. 10,000 تو کارکن بھی نہیں آ رہے وہ پارٹی لیڈرشپ کے. تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ بڑا کلیئر لگ رہا ہے کہ علیمہ خان اور جو پارٹی کے لوگ ہیں ان میں ایک رفٹ آ گئی ہے, بڑی مطلب ویزیبل ہو گیا. اچھا, یہ میرا خیال ہے کہ یہ تو ایسی چیز ہے جو اب سب انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں, لیکن آئی تھنک یہ جو عہدیداروں والی بات ہے اس پہ صرف میں ایک پوائنٹ کہنا چاہوں گی, کیونکہ دیکھیے جو بھی انہوں نے تو ایک بات کئی دفعہ کہی کہ ہم خان صاحب کی بہنیں ہم تو آئیں گے, کوئی آئے نہ آئے, یہ بات جسٹیفائڈ ہے بہن ہونے کے ناطے. لیکن یہ اب جو عہدیداروں کو بلا رہی ہیں تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کارکنوں کو تو عہدیدار لے کے آتے ہیں, لیکن جب کارکن نہیں آ رہے تو پھر کس کو لائن حاضر کیا جانا چاہیے جنہوں نے کارکنوں کو لے کر آنا ہے. تو اس لیے پہلے وہ کارکنوں کا کہتی نہیں کہ جی اتنے کارکن لائے جائیں. پھر وزیر اعلیٰ کی بھی انہوں نے بڑی دفعہ باز پورس کی, لیکن میرا خیال ہے وزیر اعلیٰ بھی کوئی خاص انٹرسٹڈ نظر نہیں آتے, وہ بھی اب اپنی مصروفیات میں جو ہے وہ مصروف نظر آتے ہیں. لیکن آئی تھنک عہدیداروں کو انہوں نے اس لیے کال کیا ہے کہ کم از کم عہدیدار اگر کارکنوں کو نہیں لا پا رہے تو کم از کم خود تو آ کے اپنی فیس سیونگ کریں, جو میرا خیال ہے بڑا مشکل لگتا ہے. اب وہ جو ایک ہر ہفتے آنے کی ایکسرسائز ہے اس سے ان کی پوری پارٹی اب فیڈ اپ ہو چکی ہے, اور وہ اب یہ چاہتے ہیں کہ اس چیز کو قانونی طور پر لے کے جایا جائے. لیکن سو کالڈ خبریں ابھی یہ آ رہی ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اگر تھوڑا سا اسی طریقے سے پارٹی نے ایک نان انٹرسٹڈ بیہیویئر فیملی کے ساتھ خان صاحب کی شو کیا اور یہ سلسلہ جاری رہا تو پھر شاید بشرا بی بی صاحبہ کے باہر نکلنے کی راہ کسی حد تک ہموار ہو سکے. ملاقات بھی کروائی, ہاں, کیونکہ ان کی ابھی کچھ اور بھی ملاقاتیں ہو چکی ہیں, خان صاحب سے بھی, ان کے اپنے پرانے اہل خانہ سے بھی. لیکن آئی تھنک وہ اس لیے بھی پارٹی خاموش ہے کیونکہ وہ ایک چیز کی کمٹمنٹ تو ان سے مانگی گئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ کی فیملی جو ہے خان صاحب کی وہ باہر آ کے پولیٹیکل گفتگو سے پرہیز کرے. اور کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ میسج بھی دینے کی کوشش کی گئی ہے ان کی بہن جو نورین صاحبہ ہیں ان کے تھرو فیملی کو کہ وہ اس قسم کی چیزوں سے اجتناب کریں. تو اس لیے بھی پارٹی کوشش کر رہی ہے کہ ان کے ساتھ بہت زیادہ اپنی افیلیشن نہ شو کرے, تاکہ یہ ڈفرینس ایک کریٹ ہو کہ پولیٹیکل پارٹی ایک طرف ہے اور ایک فیملی جو ہے وہ ایک طرف ہے, آپ دونوں چیزوں کو مکس اپ نہ کریں. اوکے, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ.